آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حدیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت۔ قرآن مجید کے اندر بھی کتنی آیات مقدسہ ہیں جو فضیلت صدیق اکبر کو بیان کرتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بے شمار فرمان ایسے ہیں جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے پیار کرے، ابو بکر سے محبت کرے۔ وجہ پوچھی گئی، دریافت کیا گیا یا رسول اللہ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کے ایسے اسلام پر احسان ہے کسی اور کے نہیں ہے، جتنے ابو بکر کے احسان ہے اسلام پر اور مجھ پر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے اتنے احسان نہیں ہے، ہر کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا۔ ابو بکر وہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ بھی رب خود چکائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیثیں آج صرف حدیثیں جو سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا زمین پر لٹکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، اور اس سے مراد نظر رحمت ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ تشریف فرما ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے اور اعلان کرنے لگے کہ آج کے بعد کوئی شخص بھی میرا کپڑا زمین پر لٹکا ہوا دیکھے تو وہ اس کپڑے کو کاٹ ڈالے، میں اسے زبان دیتا ہوں کہ وہ کپڑے کو کاٹ ڈالے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو ایسا غرور و تکبر کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، جس کی عجز و انکساری کی گواہی معلم کائنات، معلم انسانیت اور تاجدار ختم نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دے رہے ہیں۔ اے ابو بکر تیرے اندر تو ایسا غرور اور تکبر پایا ہی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عجز و انکساری والا بنایا ہے۔ کیسا ابو بکر کا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجز و انکساری کی گواہی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد دعا کر رہا تھا۔ تاریخ الخلفاء کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں جن کو 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے ہوئے ہوئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کو کہتے ہیں، یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد کے اندر نماز کے بعد دعا کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے، جلوہ گر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر اور بائیں طرف عمر فاروق ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف مخاطب ہوئے، چونکہ میں مسجد میں پہلے ہی موجود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ مانگو جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے محبوب کوئی مانگے اس کو جھڑکنا نہیں، جو مانگے عطا فرما دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تو دعا مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اے عبداللہ جو بھی دعا کے اندر مانگو گے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بس آپ کی الفاظ جاری تھے، یہ فرمانے کے بعد آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھے لہجے میں، اچھی آواز کے اندر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھا کرے، یہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں پر بات ختم ہوگی، میں گھر آ گیا، بس میں جیسے ہی گھر پہنچا تو میں پہنچا ہی تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہو گئے، جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر مجھے مبارکباد پیش کرنے آ گئے اور فرمانے گیا عبداللہ تجھے مبارک ہو، رسول اللہ کی زبان سے تیری اتنی تعریف ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اتنا سونا قرآن پڑھتا ہے۔ اے عبداللہ اس تعریف پر ابو بکر تجھے مبارک دینے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق مجھے مبارک دے کے واپس جا رہے تھے، جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو عمر فاروق تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق بھی مبارک دینے آ رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جیسے ابو بکر کو وہاں سے نکلتے دیکھا
تو کہنے لگے حضرت سیدنا عمر فاروق کہنے لگے، واپس جاتے دیکھا تو اقرارن کہنے لگے، اے ابو بکر ہر کار خیر میں مجھ سے سبقت ہی لے جاتے ہو، ہر کار خیر میں۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے فرمایا کرتے تھے کاش کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لیتے، ایک نیکی ابو بکر مجھے عطا کر دیتے، عمر پھر بھی سمجھتا کہ عمر منافع میں ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو فرمانے لگے، اقرار کیا کہ واہ ابو بکر ہر کار خیر کے اندر مجھ سے سبقت لے جاتے، یعنی ابھی میں بھی مبارک دینے آیا ہوں لیکن مجھ سے پہلے مبارک دے کے واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے گرد ایک بوڑھی عورت رہتی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں جا کے، وہ اندھی بھی تھی، میں اس کے گھر میں جا کے سارا کام کر کے آتا تھا۔ بس ایک دن میں جب گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا تو مجھ سے پہلے گھر کا سارا کام ہوا ہے، میں بڑا حیران ہوا، دوسرے دن پھر پہنچا کام پھر ہوا ہے، تیسرے دن پھر پہنچا کام پھر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھے دن میں ٹائم سے کافی پہلے چلا گیا، کام نہ کیا، چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھپ کر بیٹھا رہا، کیا دیکھتا ہوں حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، سارا کام کیا ہے، جھاڑو بھی دیا ہے، کھانا بھی بنایا ہے، کھلایا بھی اس بوڑھی عورت کو، سارا کرنے کے بعد آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر کی نیکیوں کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جن کی عظمت اور جن کی شان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار فرمایا عمر میرا وہ ہے جس کو میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ عمر فاروق کا کوئی مقام کم نہیں ہے، لیکن عمر فاروق بھی یہ فرمائیں کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، مزار میں بھی میرا ساتھی رہے گا، اور اے ابو بکر حوض کوثر پر بھی تو میرا دوست بھی رہے گا، ساتھی بھی رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے صرف محبت نہ کرے بلکہ ابو بکر کا شکریہ ادا کیا کرے۔ شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ جو کسی پر احسان کرتا ہے، پھر احسان کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا بھی واجب ہے اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا راہ خدا میں خرچ کر دے گا وہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور کس طرح پکارا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کا دروازہ پکار کر آوازیں دے دے کر اس بندے کو بلائے گا کہ آؤ مجھ سے گزر جاؤ جنت میں چلے جاؤ، آؤ مجھ سے گزر جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے جو نمازیں پڑھنے میں مصروف رہتا ہے جنت کا نماز والا دروازہ اس کو پکارے گا، آؤ مجھ سے گزر جاؤ۔ مجاہد جہاد کرنے والا جنت کا جہاد والا دروازہ اس کو پکارے گا، آؤ مجھ سے گزر جاؤ۔ صدقہ خیرات کرنے والا جنت کا صدقہ و خیرات کرنے والا دروازہ وہ پکار کر بولے گا، آؤ مجھ سے گزر جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے رکھنے والا باب ریان سے پکارا جائے گا، روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، آؤ مجھ سے گزر جاؤ۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنی قسمت والا ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تجھے خوشخبری ہے، تو ان لوگوں میں شامل ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ، آؤ مجھ سے داخل۔ کیا مقام ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء فرما رہے ہیں اے ابو بکر تو وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے اور ہر دروازہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوگا، اے ابو بکر مجھ سے گزر جائے، ابو بکر مجھ سے گزر جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تجھے ہر دروازہ پکار کر بولے گا آؤ ابو بکر مجھ سے گزر جاؤ، آؤ ابو بکر۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے آج کوئی روزے دار ہے؟
رمضان مبارک کے علاوہ کی بات تھی. ابھی صحابہ خاموش تھے. سیدنا صدیق اکبر ہاتھ اوپر کر کے عرض کرتے رسول اللہ میں روزے سے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کو آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو آج کسی جنازے میں شریک ہو کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں ایک جنازے میں شریک ہو کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے, کسی مریض کی بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں بیمار پرسی کر کے آیا ہوں, عیادت کر کے آیا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چوتھے نمبر پر بھی ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جو کسی مسکین کو ابھی کھانا کھلا کے آیا ہے, ابھی کھانا کھلا کے آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کے آیا. اب یہاں سے اندازہ لگائیے پھر جنت کا ہر دروازہ کیوں نہ پکارے ابو بکر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے. کریم آقا علیہ السلام نے 360 خصلتیں ہیں, 360 صفات ہیں. ان 360 میں سے اگر کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ ایک بھی اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام کے اندر ان 360 میں سے کوئی ایک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو ایک کی بات کرتا ہے, اللہ نے ساری کی ساری تجھ میں رکھ دی ہے. کون کون سی میں بات عرض کروں جو ابو بکر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.